آپ جانتے ہیں سدھو کو جو انڈیا سے وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے بڑا شاندار ان کا پلیئر تھا, بہت مشہور آدمی ہے, عمران خان صاحب کا دوست بھی ہے, اور یہ کرتارپور کے اندر اس کا ایک رول بھی ہے نوجوت سنگھ سدھو کا. سدھو سے میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ انتہائی خطرناک آدمی ہے. اب جس لیول پہ جا کے کسی آدمی کو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہوشیار ہے, تو عمران خان اس لیول سے اوپر کا ہوشیار آدمی ہے. یہ آپ لوگوں کو وقت بتائے گا. میں نے سدھو سے کہا اس کے پولیٹیکل مخالفین پاکستان میں بہت زیادہ لوگ ہیں اور ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اگر ان کو کبھی مشورہ دینا ہو تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ اس آدمی سے بچو, تم اس کو نہیں جانتے. اسی طرح کے جو خان صاحب کے پرانے جاننے والے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں پاکستان میں نارملی جتنی پولیٹیکل قیادت موجود ہے, محیط پیرزادہ صاحب, میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں کہ ان سب نے اتنی کتابوں کے نام نہیں ان کو یاد ہوں گے جتنی کتابیں عمران خان صاحب نے پڑھی ہیں. تو ایک یہ کہ وہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے اور اس کو چیزوں کا پتہ ہے, عقل مند تو وہ ہے. اب وہ جان بوجھ کے یہ حرکتیں کرتا ہے, کیا کرتا ہے, یہ اب آپ اس کے اوپر آپ بحث کر سکتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک متبادل سوچ بانٹنے کا ماسٹر ہے ہمارا پرائم منسٹر. وہ ڈائیورژن لگانے کا ماسٹر ہے. وہ کرتا کیا ہے, وہ جو چاہتا ہے کہ لوگ یہ سوچیں وہ لوگوں کو وہ سوچ دے دیتا ہے, لوگ پھر وہی سوچتے ہیں, وہی پروگرام ہوتے ہیں, اسی پہ بات ہوتی ہے, اسی پہ لے دے ہوتی ہے, اسی پہ ماردار ہوتی ہے, اور وہ چپ کر کے مزے سے انجوائے کرتا ہے. میرے خیال میں جان بوجھ کے وہ ایک جملہ پھینکتا ہے, ایک ہلکی سی چنگاری لگاتا ہے, اس سے آگ بن جاتی ہے, سارے شور مچاتے ہیں, اور وہ جو چاہتا ہے لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں, اور جس طرف وہ نہیں چاہتا کہ لوگ چلیں اس طرف وہ لوگوں کو نہیں جانے دیتا. اصل ایشوز وہ ہیں جن کے اوپر ابھی اب ذرا رکیں یہاں. اصل ایشوز وہ ہیں ذرا رک جانا. اس کا یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کا بھی ایک کاؤنٹر ویو, اس کا کاؤنٹر ویو لے لیتے. یہ جو بات عمران خان کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو اینڈ میں ایکسکیوز کروں گا عمران صاحب سے, مجھے تو ویسے بالکل یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اگر عمران خان اتنے ماشاء اللہ چلاک اور اتنے اسمارٹ آدمی ہیں تو مجھے کوئی ایک ریزن بتا دیں کہ بزدار کو پنجاب میں رکھنے کی کیا بنتی ہے. مجھے کوئی ایک ریزن بتا دیں, اور وہ اس کی ڈیلیورنس کیا ہے, اس کی پرفارمنس. عمران خان بتائیں دی. اور دوسرا, یہ میں بتاؤں, اگر عمران خان اتنے اسمارٹ ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں آپ تو فوکسڈ ہوتے ہیں کہ جو آپ کا منشور تھا, جو آپ نے وعدے کیے تھے, آپ ان کو امپلیمنٹ کریں. یہ ایک ایسی اسمارٹنس ہے کہ آپ پولیٹیکل ٹیمپرز کو لو ہونے نہیں دیتے, اور ہر وقت آپ کی طرف سے انیشیٹو ہوتا ہے. فائدہ اٹھائیں گے. میں یہی کہہ رہا ہوں, کیا فائدہ ہو رہا ہے مجھے بتائیں, جب پرفارمنس آپ کی گورننس خراب ہو رہی ہے, دیر از نو گورننس. یہ بھی تو ہمیں گورننس کے حالات آپ دیکھیں پنجاب میں, اور گورننس کے حال دیکھیں آپ اسلام آباد میں. ایک سوال ہے کہ ایک سیکٹری کو آپ نے ایک سال میں 1.5 سال ہوئے ان کو, ابھی 15 مہینے ہوئے ہیں, 15 مہینے میں 4 5 6 دفعہ لوگوں کو آپ نے ایک سیٹ کے اوپر سے تبدیل. ہاں میرا ایک پنجاب میں پروونشل سیکرٹری بڑا دوست ہے, میں ہر دفعہ جب اس سے بات کرتا ہوں اس کی پوزیشن چینج ہوتی ہے. مجھے آپ بتائیں, آپ ہاؤ کین یو رن دی گورنمنٹ ان دس فیشن, کیسے آپ یہ انصار صاحب تھوڑا سا اس میں ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیں گے, جواب دے دیں ذرا کوئکلی دیں, لمبی بات, ذرا کوئک جواب دے دیں. ایک سوال کی اجازت دیں گے آپ مجھے, ایک سوال کی اجازت دیں گے؟ میں سر جواب دے رہا ہوں, میں جواب دوں. دیکھیں میں نے ایک مختلف بات کی, انصار عباسی صاحب نے ایک مختلف بات کی. جواب لے لیں. انصار عباسی صاحب جس ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں یہی تو ریئل ایشو ہے, گورننس ہی تو ریئل ایشو ہے. لیکن عمران خان روزانہ آپ کو پھنسا دیتے ہیں ایک ایسے ایشو میں جو نان ایشو ہوتا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو, کتنی کامیابی کے ساتھ وہ عثمان بزدار چاہتے ہیں کہ گورننس کے اوپر بات ہی نہ ہو, ایک سائڈ پہ کروا کے بڑے مزے سے. نہیں ہوتی نہیں نا, آپ مجھے بتائیں, زیادہ آپ پروگرام گن لیں نکال کے, محیط پیرزادہ صاحب اپنے گن لیں, میرے گن لیں, سب کے گن لیں. زیادہ پروگرام وہ ہوتے ہیں جو اپوزیشن کو آگ لگتی ہے عمران خان صاحب کے جملے سے, اور عمران خان صاحب ایک راستہ بتاتے ہیں, سوچنے کے لیے ایک سوچ دیتے ہیں, اور لوگ اس کے اوپر چل پڑتے ہیں. وہ ڈائیورژن لگانے کا ماسٹر ہے, وہ لگا رہا ہے لگاتار, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بات میں کروں, چھوٹی سی ایک بات دیکھیں, ہاں ایک چھوٹی سی بات دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پہلے دیکھیں, ضد, غصہ اور نفرت, یہ چیزیں اگر آپ میں بھری پڑی ہیں نا تو آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے. سنیں, آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے, آپ حکومت کیسے چلا سکتے ہیں ان چیزوں کو؟ یہ کوئی کرکٹ کا میچ نہیں ہو رہا, 22 کروڑ پاکستانیوں کا فیوچر صاحب. یہ اب دیکھیں نا, ڈاکٹر فاروق اور انصار عباسی کا ویو یہ ہے کہ عمران خان نے خامخواہ کی آگ لگائی ہوئی ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں, بیٹھ نہیں سکتے لیڈر آف دی اپوزیشن سے, نہ پی 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 کے ساتھ کوئی کھانا کھا سکتے ہیں, نہ پی ایم ایل این سے کھا سکتے ہیں, نہ لیجسلیشن ہو رہی ہے. تو یہ اچھا کر رہے ہیں عمران خان صاحب, اس کے اندر کوئی چالاکی ہے, کوئی سمارٹنس ہے اس کے اندر, یہ مجبوری ہے ان کی, کیا ہے؟ نہیں, اچھا اور برے کا فیصلہ تو میں نہیں کر سکتا, یہ عوام فیصلہ کریں گے.
لیکن اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے عمران خان سے اس حد تک میں بالکل متفق ہوں کہ سمارٹ موو وہ کرتا ہے. اور یہ دیکھیں یہ تبدیلیوں کا ایشو ہے. انصار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 4 دفعہ سیکٹریز تبدیل ہو چکے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے سیکٹریز میں کیا وہ پہلے سے بہتر اگلی دفعہ ٹیم آئی ہے یا اس سے بدتر آئی ہے؟ اگر ایک بہتر ٹیم آ رہی ہے ریپلیس کر رہی ہے ایک ایسے سیکٹری کو جو کام نہیں کر رہا تھا یا گو سلو کی پالیسی پر تھا یا جس کی شہرت اچھی نہیں تھی اور سامنے آ گیا کہ یہ کام بھی نہیں کر رہا اس کی شہرت بھی اچھی نہیں ہے تو کیا اس کو ریپلیس کرنا چاہیے؟ ضد تو یہ ہوتی کہ وہ کہتا کہ نہیں جی یہ موجود رہے گا، چیف سیکرٹری میں نے لگا دیا ہے، آئی جی میں نے لگا دی ہے، اب یہ یہیں بیٹھا رہے گا کچھ بھی کرتا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ضد تو نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ گورننس بیسک ایشو ہے اور اس کے لیے مجھے بار بار بھی اگر ٹیم بدلنی پڑ رہی ہے تو بالکل بدل دینی چاہیے. میں کہنا نہیں چاہ رہا لیکن پھر بزدار کہاں فٹ ہوں گے؟ یہ جو انصار عباسی کا دوسرا سوال ہے کہ اگر اتنے ہی سمارٹ ہیں تو بزدار کہاں ہم فٹ ہوتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں دو چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اکثریت ایسی کمفرٹیبل میجارٹی حکومت کے پاس نہیں ہے کہ آج اگر وہ وزیر اعلیٰ کو بدلنا چاہیں اور ان کے 2 اتحادی پیچھے ہٹ جائیں تو وہ حکومت نہیں بنا سکتے. دیکھیں پنجاب ہمیشہ سازشوں کا مرکز بنا ہے، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر نواز شریف تک جب بھی کسی وزیر اعظم کے خلاف موو ہوئی ہے، خواہ بھٹو کی صورت میں ہوئی ہو یا حنیف رحمانی کی صورت میں ہوئی ہو، وہ پنجاب سے ہوتی ہے. تو پنجاب میں وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنا ایک ایسی صورت میں جب کہ 7 یا 8 ووٹوں کی اکثریت ہو کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اس وقت جو تجربہ کیا جا رہا ہے کہ ایک اچھی بیوروکریٹک ٹیم لا کے اس سے کام لیا جائے اور بزدار سائننگ اتھارٹی کے طور پر وہ بیٹھا رہے اور وہ کام کرتا رہے. کیونکہ اس پہ کیا اعتراض ہے آپ؟